بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا شکریہ. کل جو دل خراش واقعہ پیش آیا ہے ملیر میں، جو واٹر ٹینکر سے میاں بیوی کچلے گئے ہیں اور ان کا اس حادثے میں بچے کی ولادت ہوئی اور وہ بچہ بھی جاں بحق ہو چکا. اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی اور اس ویڈیو کو کسی ماں کے لیے دیکھنا، کل جو واقعہ ملیر میں پیش آیا ہے، ظاہر آج آپ کو اس واقعے کی وجہ سے زحمت دی ہے. کل جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اتنا دکھ دہ اور دلخراش واقعہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے. میں بھی اس واقعے کا سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا اور میں ہاسپٹل گیا اور ان کے لواحقین سے جب ملا اور مجھے لوگوں نے کہا کہ باڈیاں اس میں چادر میں لپٹی ہوئی دوسری جگہ رکھی ہیں، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کو دیکھ سکوں، اس لیے کہ پوری چادر بھی جس طرح خون میں لت پت تھی. اور نوزائیدہ بچے کو لے کر مطلب لوگ بھاگ رہے تھے، ایک نوجوان لے کے بھاگ رہا تھا، چیخ رہا تھا. یہ سب کچھ دیکھ کر یہ پورا شہر دکھی ہے. لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس بدترین واقعے کے باوجود اس حکومت کی بے حسی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. حکومت کو 10 مرتبہ ہم نے درخواست کی، مختلف تنظیموں نے درخواست کی کہ اس شہر میں، کیونکہ انفراسٹرکچر پیپلز پارٹی کی بدعنوان حکومت نے تباہ کر دیا ہے، اس شہر میں جگہ جگہ کھدائی کر کے نئے پروجیکٹس کے نام پر اس شہر میں گڑھے کر کے چھوڑ دیے گئے. اور میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ جو کام تعطل کا شکار ہوتا ہے، یہ بھی دھندے کا ایک ذریعہ ہے پیپلز پارٹی کا، کہ جو پروجیکٹ آج 10 ارب کا ہے وہ ڈیلے کرنے کے بعد وہ 30 ارب تک لے کے چلے جاتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر شہر جہاں کھدا ہوا ہے، شہر میں ٹریفک کا نظام تباہ کیا ہوا ہے، ٹریفک پولیس کی چوکیاں تمام ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں. ان حالات میں ہیوی ٹریفک کا اس شہر میں دندناتے پھرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے واٹر ٹینکرز کو اور ڈمپرز کو ان کراچی کے شہریوں کے قتل کا لائسنس دے دیا. اور یہ قتل کا لائسنس سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے. یہ کہہ دینا کہ اسینشل کموڈیٹیز کے لیے ہم نے ٹرکس کو الاؤ کیا ہے. اسینشل کموڈیٹیز ہیں کیا؟ میرے گھر میں بھی مجھے ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے، لیکن جب ٹینکر کے اندر پانی کم ہوتا ہے تو ہمیں 2 دن پہلے 3 دن پہلے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد وہ ٹینکر یہاں آتا ہے. تو جب 2 دن کے بعد آ سکتا ہے تو وہ دن کی بجائے رات کو بھی آ سکتا ہے. لیکن اسینشل کموڈیٹی کے نام پر کیونکہ 24 گھنٹے 12,000 باؤزر جو ہے وہ پانی بھر کے لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دن رات اس کام کو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مافیا ہے. اور سندھ گورنمنٹ نے یہ شہر، میں نے کہا تھا کہ مافیاز کے حوالے کر دیا ہے. 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اس شہر کے اندر مستقل باؤزرز کے ذریعے لوگوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے. یہ پانی ہمارا ہے، یہ پانی ہم سے ہی چوری کر کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے. اگر یہ 30 سال سے واٹر ٹینکرز کے ذریعے لوگوں کو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے تو 30 سال میں حکومت نے ان لائنوں کو درست کیوں نہیں کیا جن لائنوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا.
کوئی سسٹم ایسا ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ پمپنگ کا کوئی سسٹم ہوتا کہ اگر کہیں زمین ہموار نہیں ہے اور پانی کہیں پہنچ نہیں پاتا تو تھائی لینڈ جو بہت ہی اوپر نیچے ہے وہاں پر پمپنگ اسٹیشن کے ذریعے نکاسی کا بندوبست بھی ہے اور پانی کی فراہمی کا بندوبست بھی ہے. اس پاکستان کے اندر جو ایک مضبوط ملک ہے، جو نیوکلیر پاور ہے، جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دوسروں سے بہت بہتر ہے، ہم اس پانی کی فراہمی کو 30 سال کے اندر بہتر کیوں نہیں کر سکے؟ صرف اس لیے کہ اس شہر کے لوگ خاموشی سے ہر ظلم برداشت کرنے کے عادی ہو چکے. اس شہر کے اندر آپ کا پانی چوری کر کے کیونکہ بیچا جا رہا ہے، ایک باؤزر 12 سے 15 ہزار میں لوگ خریدتے ہیں. ہم واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا ٹیکس دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں پانی خریدنا پڑتا ہے. ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ جب ہم واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو پیسے دے رہے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، تو پانی کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے. ہم چپ ساتھ کے ہم پانی خریدتے ہیں. جگہ جگہ گلیوں میں، گھروں کے سامنے لوگوں نے کیا کہلاتا ہے وہ پانی کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، آر او پلانٹس لگا رکھے ہیں بورنگ کر کے. لوگ ان سے پینے کا پانی خرید رہے ہوتے ہیں. اس شہر میں پینے کا پانی آپ فراہم نہیں کر سکتے، ہمیں خریدنا پڑتا ہے. ہم ٹیکس دینے کے باوجود پانی خریدتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا بدعنوانی کا بدترین نمونہ ہے کہ اس شہر کے اندر پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں بدعنوانی کا نتیجہ ہیں. ہم 10 مرتبہ کہہ چکے کہ شہر کو مافیاز کے حوالے کر کے اس شہر سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے شہر. جو کل حادثہ ہوا ملیر کے اندر، صرف اس وجہ سے کہ چوکیوں کے اوپر پیسے لینے کے لیے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو ٹرانسپورٹ کو روکتے نہیں ہیں، ہیوی ٹریفک کو، بلکہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. باقاعدہ جو ٹینک چوک ہے وہاں پہ چوکیاں، پانی اس کی ٹریفک پولیس کی چوکی ہے. یہ ہائی وے سے سارے ٹینکرز بھر کے آ رہے ہوتے ہیں. ملیر ماڈل کالونی کا روڈ اور کیا ملیر ہالٹ کا روڈ اس قابل ہے کہ یہ 5-5 ہزار گیلن کے جو ٹینکرز ہیں جنہیں آپ لانگ وہیکل ٹرالے کے اندر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کیا یہ الاؤ ہونے چاہیے؟ ہم نے اپیل کی تھی کہ اگر پانی کی سپلائی کے لیے پانی کا ٹینکر بہت ضروری ہے تو ہم 6 ویلرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. مزدہ ٹرک کے اوپر جو ٹینکر آتا ہے اس میں جو پانی آ سکتا ہے وہ ایمرجنسی میں سپلائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بڑے بڑے ٹینکرز جو 5000 گیلن پانی کا ویٹ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ بریک نہیں لگا سکتے. میں آج آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اپیلیں کر رہے ہیں، ہم درخواستیں کر رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا. میں نے جب حادثات کی وجہ سے دکھی ہو کر لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ان کو خود روکو، یہ حکومت نہیں روکے گی، تو ہم پہ دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے. بے گناہ لوگوں کو شہر سے گرفتار کر کے بند کیا گیا، اور باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے بدترین الفاظ استعمال کر کے، بےہودہ الفاظ استعمال کر کے، مطلب آپ شرجیل انعام میمن جیسا آدمی جس کی مطلب شراب کی بوتلیں جب پکڑی جائیں تو وہ شہد بن جاتی ہیں، تہہ خانوں میں پیسے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ان کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ پورے شہر کو، پورے سندھ کے بجٹ کو لوٹنے والے لوگ یہ جرائم پیشہ نہیں ہیں. اس شہر میں تمام لوگوں سسٹم کے نام پر تمام جگہوں سے پیسے وصول کرنا، باقاعدہ منشی بیٹھ کر حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاؤس بلڈنگ یہ کیا ہے، آپ کا ایس بی سی اے ہو، کے ڈی اے ہو، کے ایم سی ہو، ٹاؤن کا کسی کو ناظم، یہ جو آپ کا ٹی ایم او لگاتے ہیں، کیا کہلاتا ہے، ٹاؤن کے اندر میونسپل آفیسر جو لگاتے ہیں، ہر سیٹ بھی کری ہوتی ہے. آپ جن پولیس افسران کو لگاتے ہیں وہ سیٹیں بک رہی ہوتی ہیں. جب آپ سپاہی بھرتی کرتے ہیں تو سپاہی کی پوسٹ بک رہی ہوتی ہے. آپ تمام جگہ سے پیسے وصول کر رہے ہیں، لیکن آپ جرائم پیشہ نہیں ہیں. آفاق احمد نے
اس شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ اس شہر کے لوگ مر رہے ہیں, اور بلا تفریق یہ کہہ کر کہ اس شہر کے اندر پنجابی بھی مر رہا ہے, پختون بھی مر رہا ہے, سندھی بھی مر رہا ہے, بلوچ بھی مر رہا ہے, اس ہیوی ٹریفک کو روکنے کی کوشش کیجئے. اور اگر آپ فلاں تاریخ تک نہیں روکیں گے تو پھر عوام روکے گی, اور ہم نے عوام سے اپیل کی کہ اس کو روکو, اس لیے کہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو یہ شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں. تو ہمارا یہ جرم ہمیں مجرم بنا کے اور ہمیں جرائم پیشہ بنا دیا کہ شرجیل انعام میمن جیسا بندہ, جو انتہائی کرپٹ آدمی, جنہوں نے بسوں کی خریداری پہ پیسے لیے, جنہوں نے اس شہر میں ہر ٹھیکے پہ پیسے لیے. پیپلز پارٹی دنیا کو پتا ہے کہ سب نے سسٹم کے نام پر پیسے کمانے کا دھندا کھولا ہوا ہے. وہ آفاق احمد کو انہوں نے کہا کہ تو کرمنل ہے. عوام جانتی ہے کہ اس شہر کو لوٹنے والے لوگ کرمنل ہیں یا اس شہر کے بات کرنے والے لوگ کرمنل ہیں. آفاق احمد نے ریکویسٹ کی تھی حکومت سے کہ بھائی آپ فلاں تاریخ تک اس کو روک لو, اور اس کی دلیل ہم نے دی تھی کہ وزیر ٹرانسپورٹ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 45 لاکھ گاڑیاں اس شہر میں رجسٹرڈ ہیں, کاریں, وہیکلز, موٹر سائیکل نہیں, اور آپ ان گاڑیوں کے پیدا گیری کے لیے صرف آپ نے ایک حکم جاری کر دیا کہ اجرک والی نمبر پلیٹ سب جو ہے وہ فلاں تاریخ تک لوگ ایشو کروا لیں, ورنہ اس کے بعد جرمانے ہوں گے. جب 45 لاکھ گاڑیوں کی آپ نمبر پلیٹ ایک حکم کے ذریعے آپ جاری کروا سکتے ہیں, تو کیا ایک حکم کے ذریعے اس ہیوی ٹریفک کو آپ دن میں نہیں روک سکتے؟ لیکن کیونکہ آپ کی آمدنی پہ اثر پڑے گا, آمدنی متاثر ہوگی, آپ نے چوکیاں ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں, اور چوکیاں ٹھیکے پر دینے کے بعد آپ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. باقاعدہ آکشن ہوتے ہیں ان کے چوکیوں کے اور تھانوں کے. آج میں صحافیوں سے بھی اگر پوچھوں کہ اس شہر کے اندر سب سے مہنگا تھانہ کون سا بکتا ہے, سب کو پتا ہے کہ ڈاکس کا تھانہ, اور کون سا تھانہ ہے سر, موچکو کا تھانہ. باقاعدہ تھانے بکتے ہیں. اس پیپلز پارٹی نے اس شہر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس نے بیچی نہیں ہے. انصاف بک گیا, بنیادی سہولتیں بک گئیں, اس شہر کی زمینیں بک گئیں, اس شہر کے پارک جہاں بچے کھیلا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام الاٹ کر کے, کوئی پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھا کرتا تھا, ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ کا افسر بیٹھا کرتا تھا. آج وہ کے ایم سی کے آفس کی بلڈنگ, جو کے ایم سی کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, کمرے بنے ہوئے ہیں, اس بلڈنگ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کر کے ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے لیے جو ہے وہ آپ نے پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا. آپ نے جب یہ صورتحال پیپلز پارٹی کی ہو تو وہ مجرم نہیں ہیں, وہ کرمنل نہیں ہیں. مشہور دنیا کو ہے کہ ہاں سسٹم کے نام پر پورے پیسے لیے جا رہے ہیں. آفاق احمد نے مطالبہ کیا تھا, آفاق احمد کے مطالبے کی وجہ سے آفاق احمد کو کرمنل کہا. مجھے دکھ ہوا, لیکن میں اس کے باوجود ان کے ان تانوں کی وجہ سے اس شہر کے مسائل پر بات کرنا بند نہیں کر سکتا. میں آج حکومت سے بالکل نا امید ہوں. یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ خدا کے واسطے جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کی مالی مدد کر دو. میں کمپنسیشن کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ کسی کا معاوضہ انسانی جان کا ہم نہیں دے سکتے, مالی مدد تو کر سکتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ لوگ جو جاں بحق ہو گئے ان کی بدعنوانی کی وجہ سے, ان کے بدترین نظام کی وجہ سے, تو حکومت کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی کہ ہم حکومت میں اور ہماری وجہ سے, ہماری نااہلی کی وجہ سے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کی مالی مدد کرتی. لیکن اس شہر کے لوگوں کو انسان سمجھنا گناہ سمجھتے ہیں یہ لوگ. اس شہر کے اندر جاں بحق ہونے والے لوگ, ابھی صرف جنوری سے اب تک 241 آدمی جاں بحق ہو چکے ہیں. 241 آدمی صرف جنوری سے اب تک. لیکن یہاں کے انسان نہیں ہے, کسی کو کمپنسیشن نہیں ملی, کسی کو مالی مدد نہیں کی. لیکن لاڑکانہ کا آدمی اور گوٹکی کا آدمی وہ انسان ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس میٹر میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اس کو کہیں مسلک سے نہ جوڑ دیں, کیونکہ میرے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی مسلک سے, میں بینگ اے مسلم سارے پریکٹسز جتنے بھی ہیں چاہے وہ کسی مسلک سے ہوں سب کا احترام کرتا ہوں. میں یہ بات صرف لسانی بنیاد پر کر رہا ہوں, مسلک کی بنیاد پر نہیں. واقعہ ایران میں ہوا, اس ملک میں بھی نہیں ہوا.
ایران میں ہوا، ایران میں حادثے میں لوگ جاں بحق ہو گئے، لیکن کیونکہ وہ لاڑکانہ اور گوٹکی کے تھے 50 لاکھ روپے ان کی مالی مدد کی گئی ہے اور ہر زخمی کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 50 میں سے 49 کر دینے چاہیے، درست ملے ان کو 50، لیکن یہاں کے جو انسان ہیں، جو اس شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، وہ انسان نہیں ہے کہ یہاں پر جو لوگ جاں بحق ہوئے انہیں 1 روپیہ کسی نے مدد نہیں کی گورنمنٹ نے۔ اور ایران کے حادثے کے اندر جاں بحق ہونے والے گوٹکی اور لاڑکانہ کے جو لوگ تھے انہیں 50 لاکھ روپے فی فرد دیا گیا جو جاں بحق ہوئے، اور زخمی ہونے والے کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ یہ اس کا آرڈر کی کاپی ہے۔ اس شہر کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھ رہے۔ اب اس حکومت سے آدمی کب تک اپیل کرے گا؟ میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ 12 اپریل کو ہر شخص سفید پرچم لے کے باہر نکلے اور کراچی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، کراچی یہ ثابت کرے کہ کراچی جو ہے وہ زندوں کا شہر ہے، غلاموں کا یا مردوں کا شہر نہیں ہے، اور یہاں ہم اب ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اگر حکومت ان مافیا سے لا تعلقی نہیں کرتی تو اس شہر کو مافیا سے آزاد کرانے کے لیے عوام اپنے طور پر اقدام کرے گی، اور اس کے بعد پھر اس کو دہشت گردی گردانا نہ جائے، اس کو پھر ملک دشمنی نہ گردانا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو مرتے ہوئے کب تک دیکھیں گے؟ یہاں افغانیوں نے مافیا بنائی ہوئی ہیں، ہمارے معصوم شہریوں کے فلیٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ پلاٹوں پہ قبضے کے لیے، زمینوں پہ قبضے کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر کے تمام سوسائٹیز کے اندر ہمارے لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ ان مافیاز سے ہمیں جان چھڑوانی ہے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ پولیس کے ذریعے پتھارا کی مافیا لگی ہوئی ہے، جو ٹھیلوں کی مافیا ہے، باقاعدہ ہر ایک سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ روڈ نیرو ہو گئے ہیں، آدھی سڑکوں کے اوپر ٹھیلے لگوا کے پولیس والے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شہر کو کچی آبادی میں تبدیل کر دیا، جس شہر کے لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے۔ یعنی جب یہ حبیب پلازا بنایا گیا تھا اور یہ کراچی کے اندر ٹرام چلتی تھی، کراچی کے اندر ڈبل ٹیگر چلتا تھا، جب کراچی کے اندر صفائیاں ہوتی تھیں، سڑکیں دھلتی تھیں، تو بیرونی دنیا سے لوگ کراچی کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اور میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے کہتا ہوں کہ جس جگہ پر تانگے چلا کرتے تھے، جس پنجاب میں، جس لاہور کے اندر تانگے چلا کرتے تھے، گھوڑے کی لیت کی اسمیل ہوتی تھی، گھوڑے والے بچی باؤجی بچی کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے اور گھوڑا رکشے کے اندر منہ ڈال دیا کرتا تھا، آج وہاں پر گرین لائن، یلو لائن، وہاں پر سڑکیں، چمکتی ہوئی سڑکیں، یہ شہر جس میں ٹرام چلتی تھی تباہ کر دیا۔ یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ اس پیپلز پارٹی سے جو میں نے پہلے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ جو لوگ اس آپریشن کی وجہ سے، گرفتاری سے بچنے کے لیے لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی یا کسی جگہ چلے گئے، میں کہتا ہوں کہ واپس اپنی اپنی پارٹیوں میں واپس آؤ۔ یہ پیپلز پارٹی مہاجر دشمن ہے، یہ پیپلز پارٹی سندھ کے اربن ایریاز کی دشمن ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں، ہم سب کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم متعصب ہیں، ہم سب کو تانے دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ لسانی بات کر رہے ہو۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ بڑا لبرل اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بہت سلیقے کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں کہ نئی قیادت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئینی عدالتیں بنی تھیں، اور جب آئینی عدالتیں بنی تھیں تو ہر صوبے سے 2 ججز آپ نے لیے تھے۔ سینئرٹی کی بنیاد پر جو 2 ججز یہاں سے گئے وہ بھی سندھ سے ہی لیے تھے، لیکن کیونکہ ان کا تعلق اربن ایریا سے تھا تو باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے احتجاج کیا بلاول بھٹو صاحب نے، جو میڈیا کے اوپر کور ہوا کہ ہماری سندھیوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ ایک طرف سندھ کے تمام لوگوں کو آپ باقاعدہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جو سندھ میں رہتا ہے اپنے آپ کو سندھی کہے، اور اگر اربن ایریا سے 2 ججز لے لیے گئے، وہ رورل ایریاز کے کیونکہ نہیں تھے، وہ میتھیو نہیں تھے، وہ چانڈیو نہیں تھے، تو بلاول نے اعتراض کیا اور کہا کہ جناب سندھ کی نمائندگی نہیں ہے اس آئینی عدالت کے اندر۔ متعصبانہ رویہ اپنا ختم کرے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی میں جو لوگ گئے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ لا حاصل جدوجہد کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی دکھا کر تمہیں کہ دیکھو شہر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ اپنے لوگوں کی گرفت مضبوط کر رہی ہے اس شہر کے اوپر اور اس شہر کے وسائل پر اور اس شہر کے ہر اس چیز کے اوپر جس پر تمہارا حق ہے۔
پیپلز پارٹی سے ہم کوئی امید نہیں رکھتے. میں آج مجبوراً کہ یہ متعصبانہ چیز دیکھ کر کون کہے گا کہ صاحب اس شہر کے لوگوں کو پیپلز پارٹی ان کی داد رسی کر سکتی ہے, ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے, کہ گوٹکی اور لاڑکانہ کا آدمی اگر ایران کے اندر جہاں بحق ہو گیا, آپ اس کو 50 لاکھ روپے آپ نے امداد دے دی, زخمی کو 10 لاکھ روپے آپ نے امداد دے دی. اس شہر کے لوگ مر گئے, کسی نے ان کی تعزیت تک نہیں کی. لوگ مر رہے ہیں روز, آئے دن جو ہے وہ واٹر ٹینکر اور ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ مر رہے ہیں. لوگوں کو ٹینس کھیلنے سے فرصت نہیں ہے. رنگیلی لیڈرشپ پوری کی پوری مصروف ہے ٹینس کھیلنے کے اندر. اس شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, میں آج بہت تنگ آ کے مجبوراً میں آج کور کمانڈر سے اور ڈی جی رینجر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر پر رحم کیجئے اور آپ خدا را مداخلت کیجئے. اس شہر میں ہیوی ٹریفک رات کے علاوہ نہیں چلنی چاہیے. واٹر ٹینکر اسینشل کموڈیٹی کے نام پر نہیں چلنے چاہیے, اور اگر ضروری ہے تو 6 ویلر جو مزدہ ٹرک ہوتے ہیں اس کے اوپر پانی کی سپلائی کہیں اگر ضروری ہے تو کی جائے. باقی سارے واٹر ٹینکرز کو فوری طور پر جو ہے وہ یہاں موومنٹ سے کراچی سے روکا جائے, اس لیے کہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. جب تک اس کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو, ہم کور کمانڈر سے درخواست کرتے ہیں, کور کمانڈر صاحب اس شہر میں پیپلز پارٹی سے لوگوں کو امید نہیں ہے. رینجرز اس شہر میں تعینات ہے. اس شہر میں ہمارے خلاف آپریشن کے لیے رینجرز کو صرف استعمال کرنا تو ضروری نہیں ہے, اس شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی تو رینجرز کو استعمال کرنا چاہیے. اس شہر میں جو رینجرز تعینات ہے وہ ہیوی ٹریفک کو روکنے کے لیے ڈی جی رینجرز حکم صادر فرمائے کہ ہیوی ٹریفک دن میں نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ ٹریفک پولیس ان کو نہیں روکے گی, وہ پیسے لیتی ہے. ٹریفک پولیس کے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ ان کو 30% کمیشن ملتا ہے چالان کے اوپر. آپ نے دھندا کھولا ہوا ہے. جو لاڑکانہ دادو کے اندر آپ اپوائنٹ کر کے یہاں پہ آن ڈیپوٹیشن بھیج دیتے ہو, اس کو آپ کہتے ہو کہ جناب جتنے چالان کر سکتے ہو کرو, 30% تمہارا کمیشن ہے. رزلٹ کیا ہے؟ اس شہر کے معصوم بچے جو کوچنگ سینٹر سے نکلتے ہیں ان کو روک کر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں, ان کے چالان کر دیے جاتے ہیں. اس شہر کے معصوم لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں, ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں, ان کے چالان کیے جاتے ہیں. اس شہر میں 30% کمیشن کے نام پر, کمیشن کے لالچ میں تمام ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس شہر کے معصوم لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہوتی ہے اور پورے شہر کے اندر ہیوی ٹریفک دندناتی پھرتی ہے. سوائے لوگوں کو بچانے کے رینجرز کی استعمال کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں بچا. کور کمانڈر ذاتی طور پر دلچسپی لیں, رینجرز ڈی جی رینجرز ذاتی طور پر دلچسپی لیں کہ اس شہر کے اندر رینجرز کے ذریعے ہیوی ٹریفک کو روکا جائے اور ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. انسانی جانیں ضائع ہونے پر کسی کو دکھ ہونا چاہیے, یہ کہہ کر بات نہیں ٹالی جا سکتی. حادثہ ہے, یہی حادثات, میں نے سوال کیا تھا کہ یہی حادثات 241 آدمی اگر پنجاب کے لاہور شہر کے اندر مر چکے ہوتے تو مجھے کوئی جواب دے کہ کیا اس پاکستان کے اندر ساری چیزیں ہل نہ جاتی؟ اس شہر کے اندر 241 آدمی تو جنوری سے لے کر اب تک مرا ہے. 750 آدمی پچھلے سال مرے تھے, لیکن شہر کے اندر لوگوں کے مرنے پر کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, آپ کے ذریعے میں کور کمانڈر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کو فوری طور پر وہ اس کا نوٹس لیں اور ڈی جی رینجرز کو حکم دیں کہ ٹریفک جو ہیوی ٹریفک ہے وہ رات سے پہلے نہیں چلنی چاہیے. ان کی جو فزیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ رینجرز چیک کریں, اس لیے کہ رینجرز پیسے لے کر ان کو نہیں چھوڑے گی. ڈی جی رینجرز سختی کے ساتھ اس پر عمل کرائیں تو بہت سارے حادثات روکے جا سکتے ہیں. اگر ڈی جی رینجرز کی مداخلت سے, کور کمانڈر کی مداخلت سے اگر انسانی جانیں بچ جاتی ہیں تو یہ شہر, اس ملک کے لوگ ہر ناگہانی آفت پر پاک فوج اور پاک فوج کے متعلقہ اداروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ سیلاب ہو, زلزلہ ہو, ہر مصیبت کے اندر اس پاکستان کی عوام کو ایک راحت دی ہے. میں آج پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر میں بھی یہ جو ہیوی ٹریفک, اس پیپلز پارٹی کی بدعنوانی کی وجہ سے جو شہر پہ عذاب آ رہا ہے, یہ بھی ایک ناگہانی آفت کی طرح ہے. اس سے اس شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے کور کمانڈر مداخلت کرے اور ڈی جی رینجرز مداخلت کریں. اور
جو ٹیکس کا نظام ہے کہ آپ جو چالان کرتے ہیں اس چالان کے اوپر جو 30% کمیشن ہے، یہ 30% کمیشن فوری طور پر ختم کیا جائے. اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی آپ ایک سرکاری نوکر کو آپ چالان کرنے کے اوپر اگر کمیشن دیں گے تو کمیشن کے لالچ میں ہر انسان کو ادھیڑے گا یا نہیں ادھیڑے گا؟ جب وہ تنخواہ لیتا ہے تو اس کو کس بات کا 30% کمیشن ملنا چاہیے چالان کے اوپر؟ یہ کمیشن ختم ہونا چاہیے. میری یہ آخری درخواست ہے آپ سے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے صحافی برادری سے بھی کہ آپ لوگوں نے اب تک اس شہر کے لیے بہت جرات مندی کے ساتھ صحافت کی ہے. آپ اس شہر میں ہونے والی ہر زیادتی کو آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کیجئے، حکومت کے سامنے اجاگر کیجئے. یہ شہر کے اوپر احسان ہوگا اس صحافی برادری کا. لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. حکومت آپ کے مالکان پر دباؤ ڈالتی ہے. حکومت آپ کے مالکان پر جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے مالکان کے اوپر باقاعدہ جو اشتہارات ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہوتا ہے. ظاہر شرجیل انعام میمن جو ہے وہ بیٹھ کے اگر یعنی میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب میرے لیے کہا گیا وہ تو کرمنل ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ہر ٹی وی چینل اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہے کہ جتنے اشتہار لیتے ہو 50% ایڈوانس تم وہاں دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا. اس کرپشن کے باوجود وہ کرمنل نہیں ہے، اور جو اس شہر کی آواز اٹھائے وہ کرمنل ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر آپ رہتے ہیں اور اس شہر پہ آپ کا بھی حق ہے، اور اس شہر کے لیے آپ کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے. یہ شہر آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر کے بیٹھا ہوا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ 12 تاریخ کو جو آپ نے سفید پرچم کا اعلان کیا ہے یہ کیا ہے؟ کوئی جگہ اسپیسیفک احتجاج کریں گے؟ نہیں، تمام لوگ میں کسی ایک اسپاٹ سے موومنٹ شروع کروں گا. ایک اسپاٹ سے شوکت اللہ فاروقی صاحب کریں گے، ایک جگہ سے شاہد فراز صاحب کریں گے، ایک جگہ سے صادق صاحب کریں گے، ایک جگہ سے جاوید چتاری صاحب کریں گے. ہماری جتنی لیڈرشپ ہے وہ تمام مختلف ایریاز سے موو کریں گے اور پورے شہر میں ہم موو کریں گے سفید پرچم لے کر. کراچی اس دن اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ کراچی اس سندھ گورنمنٹ کی کرپشن سے ناراض ہے، اس سندھ گورنمنٹ کے اقدامات سے ناراض ہے، اس کے تعصب سے، اور اس نے جو مافیاز کے حوالے اس شہر کو کیا ہے وہ مافیاز سے آزاد کروانا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا. نہیں اگر کوئی ہماری اس احتجاج کو یا اس مظاہرے کو اگر اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیتا، ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد عوام اپنے طور پر اگر فیصلے کرے گی تو وہ حق بجانب ہوگی. سر آپ نے رینجر سے مطالبہ کرا ہے، کور کمانڈو سے مطالبہ کرا ہے، دوسری جانب پولیس کی آج انالیسس رپورٹ آئی ہے ایکسیڈنٹ کی، ڈرائیور جو ہے وہ نشے کی حالت میں تھا. این ایف سے بھی درخواست کریں گے ان کو چیک کریں کہ 3 دن تک یہ جاگتے رہتے ہیں، آئس کا نشہ کرتے ہیں، ویڈ نامی کوئی منشیات ہے اس کا نشہ کر کے یہ ٹرانسپورٹ کے جو مالکان ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے مالکان جو ہے میرا تو یعنی کوئی قانونی اس میں ہمیں وہ نہیں مل پا رہا کہ ہم مالکان کے خلاف ڈائریکٹ مقدمہ درج کروائیں، اس لیے کہ تھانے کے اندر میں کل بھی تھانے پہنچا تھا اور میں نے تھانے میں جا کے میں نے کوشش کی تھی کہ جو مالکان ہیں ان کو بلوایا جائے اور ان کو اس میں امپلیکیٹ کیا جائے، کیونکہ مالکان 24 گھنٹے ایک ڈرائیور کو چلنے پر مجبور کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ جاگنے کے لیے پھر منشیات استعمال کرتے ہیں. تو حادثات کے سبب یہ بھی ہے. تو پیسہ کمانے کے چکر میں ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر اس میں ڈی جی رینجرز کو اور کور کمانڈر کو میں نے درخواست کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان تمام انسٹیٹیوٹ کو اس معاملے میں انوالو کریں گے جو ضروری ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے اہل خانہ جا چکے ہیں حادثات جو ہے تو ان کو مالی معاوضہ بھی درکار ہے اور قانونی معاوضہ بھی درکار ہے. تو آپ اس واقعے کو ہماری تو لیگل کمیٹی مستقل رابطے میں ہے. دیکھیے ابھی لیاقت آباد میں جو حادثہ ہوا، یہ جاوید چتاری صاحب اور خرم ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے میں ایف آئی آر ان کی بغیر نہیں کٹ سکتی تھی، منع کر دیا تھا انہوں نے، اور بلکہ دھمکیاں دی اس لیاقت آباد میں جو حادثہ ہوا تھا. اسی طرح کورنگی کے اندر ایک شخص 3 مہینے پہلے حادثہ ہوا تھا اور 3 مہینے سے اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی، جس کی وجہ سے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل پا رہا تھا. اور جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا وہ اس کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو لاگے، تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا تھا اس کا. اسی لیگل ٹیم نے وہ سارے معاملات حل کیے. تو
ہماری شاہ لطیف ٹاؤن کا کیس تھا آپ کا، بنارس کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا، جو ڈمپر نے مارا تھا نصرت بھٹو کالونی کے اندر، کیا نام تھا اس کا، راجپوت جو تھے، وہ سارا میٹر ہماری لیگل کمیٹی نے دیکھا تھا. تو لیگل کمیٹی لیگل اسسٹنس دینے کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے. جو یہ سمجھتا ہے وکٹم کہ اس کی قانونی مدد کی اس کو ضرورت ہے، وہ فوری طور پر رابطہ کرے بغیر کسی پیسے پائی کے. 24 گھنٹے لیگل ایڈ کمیٹی ہماری جو ہے، وہ لیگل کونسل ہماری، وہ سب موجود ہے. یہ لیگل ٹیم کام کرے گی. یہ ہم تیاری کر رہے ہیں، جاوید ستاری صاحب نے بتایا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں. جو فیٹل ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں وہ ہم داخل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی مالی مدد بہتر طریقے سے ہو سکے. نہیں، میں نے تمام لوگوں سے کہا ہے میں رابطہ بھی کروں گا. آپ نے مجھے اچھا سجھایا، میں تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ بھی کروں گا کہ مطلب کیونکہ میں مہاجر قومی موومنٹ کا پرچم لے کے نہیں نکل رہا، میں سفید پرچم لے کے صرف اسی لیے نکل رہا ہوں کہ اس پہ کسی پارٹی کا کوئی نشان نہیں ہے، تو اس کسی بھی سیاسی جماعت کو اس میں شرکت ہونے میں مشکل نہ ہو. شکریہ بہت. اچھا سر، یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جن وزیر آپ نے کہا، وہ پہلی بات تو وہ 50% سے کا کمیشن بڑھ کے 70% تک جا چکی ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ ریجیکٹ شدہ لوگ ہیں اور کرمنل لوگ ہیں، ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا جائے. جس طرح آپ بات کرتے ہیں نفر مافیا پہ یا کچھ اور لوگ، تو وہ کہتے ہیں یہ ریجیکٹ شدہ لوگ ہیں. وہ ریجیکٹ کس کا کہنا چاہتا ہے؟ ریجیکٹ اگر آپ الیکشن، میں آپ سے عرض کروں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب الیکشن کے نتائج، تو الیکشن کے نتائج سب کو پتہ ہے کس نے بنائے تھے اور کیسے بنے تھے. باقاعدہ خریدے جاتے ہیں الیکشن کے نتائج، اور الیکشن کے نتائج بنانے کے لیے دفاتر میں بیٹھ کر باقاعدہ ریٹرننگ افسر کو جو ہے وہ چیزیں دی گئیں کہ یہ فارم 47 ہے. فارم 47 کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومت کسی پر انگلی اٹھائے اس کو خود شرم آنی چاہیے. ان کے پاس مینڈیٹ کون سا جائز ہے؟ اس شہر کے اندر اگر اس پورے صوبے کے اندر اگر فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیے جائیں تو سندھ کے دیہی عوام بھی پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر دیں. اس لیے کہ سندھ کے دیہی عوام کو بھی اگر نوکریاں دی ہیں تو انہوں نے بیچی ہیں. کسی کو انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر، تو پیپلز پارٹی نے سندھ کے دیہی عوام کو بھی نوکری نہیں دی. اس وقت وہاں پر ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے. بالکل جلائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ نے نہروں کے اوپر سائن خود کیے تھے، اور نہروں کے معاملے کے اوپر آپ نے جب فیصلے پہ سائن کیے، اس کے بعد آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ 1.5 سال کے اندر یہ نہروں کا کام کمپلیٹ کیا جائے، کینالز کا کام کمپلیٹ کیا جائے. اور آج جب سندھ کے عوام نے ان نہروں کو ریجیکٹ کر دیا اور سندھ کے عوام احتجاج کرنے باہر نکل آئے، تو پیپلز پارٹی اپنے منہ پر ملی ہوئی کالک کو دور کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہو کہ جناب ہمیں نہریں تسلیم، ہم قبول نہیں کریں گے. تو بھائی آپ نے دستخط کیوں کیے تھے؟ قرارداد کیوں منظور کی تھی آپ نے سندھ اسمبلی میں؟ اچھا سر، ایک اور بات کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتے ہیں. سندھ اسمبلی موجود ہے، یہاں پر وزیر اعلیٰ ہیں، کابینہ کی موجودگی میں آپ کور کمانڈر سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا جمہوری حکومت پہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ میں نے بہت مجبوری میں یہ بات کہی ہے، اس لیے کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے میں نے جمہوری حکومت ختم کر کے گورنر راج کی کوئی مطالبہ نہیں کر دیا. میں نے یہ کہا ہے، اور ظاہر ہے یہاں رینجرز آپ نے پہلے تعینات کی تھی، آج آفاق احمد مطالبہ کر رہا ہے کہ اس رینجرز کو استعمال کر لیجئے. جس زمانے میں یہ رینجرز تعینات کی تھی آفاق احمد کے کہنے پر تھوڑی کی تھی، دستخط تو سندھ گورنمنٹ نے کیے تھے. ان کو بلانے کے لیے ریکویسٹ جو داخل کی تھی، چاہے وہ کسی کے کہنے پر بھی کی ہو، پیپلز پارٹی نے کی تھی. ہر 90 دن کے بعد اس میں جو ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کو جو آپ 90 دن کا دوبارہ سے آپ اختیار دیتے ہو، وہ میں تو نہیں دیتا، سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. تو اگر سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیار دے کر یہاں پر استعمال کر سکتی ہے، تو میرے مطالبے کا مقصد یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس جمہوری گورنمنٹ نے تو رینجرز کو میرے شہر میں تعینات کیا تھا. میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ سندھ کے پورے سندھ کے اندر رینجرز کو اختیارات ہونے چاہیے. آپ صرف کراچی کے اندر اختیارات دے کر کراچی کے لوگوں کے خلاف رینجرز کو آپ کھڑا کر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اب لوگ سارے حقائق سمجھنے لگیں، اور رینجرز کو بھی اب اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو لا کے یہاں پھنسا دیا. پورے سندھ کے اندر جو کرپشن ہو رہا ہے، اگر اس ملک کو ہمیں انارکی سے بچانا ہے، اگر اس ملک کو ہمیں عدم استحکام سے بچانا ہے، تو جو انفرادی طور پر لوگوں نے لوٹ کے انبار لگا رکھے ہیں پیسوں کے، جو کرپشن ہو رہی ہے، جو پورے ملک کی معیشت تباہ کرنے کے بعد ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے،
تو آپ پورے سندھ کے اندر رینجرز کے اختیارات ہونے چاہیے تاکہ رینجرز کرپٹ لوگوں کے خلاف، بدماش لوگوں کے خلاف جو اپنی عدالتیں لگاتے ہیں، جن کی اپنی جیلیں ہیں، جو لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جو لوگوں کو سنسار کر دیتے ہیں، جو لوگوں کو کاری کا الزام لگا کر باقاعدہ اپنی عدالتوں میں اپنے جرگوں کے اندر قتل کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اس نظام کو درست کرنے کے لیے پورے سندھ کے اندر اختیارات ہونے چاہیے رینجرز کے پاس. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.